ڈاکٹر صاحب بے-شمار کام آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ابھی ناظرین کے لیے بتا دیجئے کہ بلو اکانومی جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ آج بھی ابھی لوگ اس طرح سے واقف نہیں ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ پاکستان کی 90% جو تجارت ہے وہ پانی کے ذریعے کی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بلو اکانومی پاکستان کی تجارت میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے بلایا. یہ موضوع تو بہت اہم ہے لیکن مسلسل نظر انداز ہوتا رہا ہے. بلو اکانومی وہ اکانومی ہے جو سمندر سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ شپ میکنگ ہو، شپ بریکنگ ہو، میری ٹائم ٹریڈ ہو، پورٹس ہوں، ہاربرز ہوں، ان تمام چیزوں سے جو ریلیٹڈ ہے وہ بلو اکانومی ہے. اس پہ ابھی حال ہی میں نے 2020 میں جو کتاب بلو اکانومی لکھی، تو اس کتاب کے آنے کے بعد اس کتاب کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس پہنچی، پھر پرائم منسٹر صاحب کے پاس پہنچی، پھر یہ کیبنٹ میں پیش کی گئی. کیبنٹ کے بعد پھر اس پہ بے شمار گفتگو، بہت سارے سیمینارز ہونا شروع ہوئے، تو پھر ابھی تھوڑا سا لائم لائٹ میں آئی ہے. ایکچولی ہمارے ساتھ ایشو یہ ہے کہ ہم لینڈ اورینٹڈ کنٹری ہیں، ہماری ساری پالیسیز لینڈ سے اورینٹڈ ہیں. سمندر پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرا فضل تلاش کرو سمندر سے، تو ہمیں اس میں فضل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان کی 98% جو اکانومی ہے وہ صرف اور صرف جو سمندر کی ٹریڈ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. تو جتنی بھی آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ سمندر سے ریلیٹڈ ہے. لیکن پچھلے 76 ایئرز میں ہم نے اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی. بالکل. اگر ریئلسٹکلی مجھے پوچھیں تو جو مرچنٹ شپس ہیں ہمارے پاس، یہ 70s میں ہمارے پاس 74 کے قریب مرچنٹ شپس ہیں جن سے ہم تجارت کرتے تھے. آج ہمارے پاس کم ہو کے 11 رہ گئے ہیں، اس لیے کہ ہمارا فوکس نہیں ہے اس کی طرف. اسی طرح اگر 80s میں آپ میری ٹائم شپس کی بات کرتے ہیں، خاص طور کے اوپر جو ہمارے شپ یارڈ ہے اس میں جو شپ بنتے ہیں، تو دیر واز اے ٹائم جب ہم شپس بنا کے چائنا کو دیتے تھے، ہم شپس بنا کے مڈل ایسٹ کنٹریز کو دیتے تھے، فار ایسٹ کنٹریز کو کرتے تھے. لیکن اس کے بعد وہ بھی ابھی جو ہے اس پہ کام نہیں ہو رہا، اس پہ توجہ کی ضرورت ہے، فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو ہماری جو شپ بریکنگ انڈسٹری ہے، یہ 80s میں بوم پہ تھی. سب سے زیادہ شپ بریکنگ کے لیے جو شپس آتے تھے وہ کراچی آتے تھے، کوڈانی میں. اب چائنا نمبر 1 پہ ہے، انڈیا نمبر 2 پہ ہے، ایون بنگلہ دیش نمبر پہ تھی، اس میں بھی ہم پیچھے ہو گئے ہیں. تو میرے خیال بلو اکانومی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کہ ہم ہر وقت جو بات کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بڑی وہ فرجائل ہے اور ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا آنسر صرف ایک ہی ہے کہ ہمیں توجہ دینی چاہیے بلو اکانومی پہ. سمندر میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خزانے رکھے ہیں تو ہمیں ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بہت سارے سیگمنٹ، فشری کا اگر آپ مجھ سے ایگزامپل لیں، اب پاکستان کے پاس جو کیپیبلٹی ہے، اگر پاکستان کی ہم فش نکال لیں اور اس فش کو ایکسپورٹ کریں تو کیپیسٹی ہے 3 to 4 بلین US کی. لیکن ابھی تک ہم نے ½ بلین کی بھی کبھی ایکسپورٹ نہیں کی. ہم 350-400 ملین کی فش ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس میں ویلیو ایڈیشن کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سمندر پہ توجہ دیں گے تو تب ہم اپنی اکانومی کو ٹھیک کر سکیں گے، جس طرح پوری دنیا میں اکانومی پہ. ویسے ٹریڈنگ کا انفارچونیٹلی مقام افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں بڑا برا حال ہو چکا ہے. جو چیزیں ہم امپورٹ کیا کرتے ہیں اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ بڑا اپوزٹ نظام ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ پانی کا ضیاع ہمارے ملک میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور پانی کی کمی کا بھی سامنا ہے، اسپیشلی کراچی میں، سندھ میں بڑے سارے مسئلے ہیں. آپ کیا ایڈوائز کریں گے لوگوں کو، حکومت کو بھی کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ پانی ہم سیو کریں، کیونکہ آنے والے وقت میں ہم سنتے ہیں کہ پانی کی کمی کا جو ہے پوری دنیا کو سامنا ہوگا؟ دیکھیں بڑی انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال میں مونسون میں بلیس کرتا ہے، اتنی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں یہاں پہ جس کے ہاتھ میں، لیکن وہ سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے. وہ انہیں دریاؤں سے گزرتے جا کے سمندر میں گر جاتا ہے. اگر افغانستان نہریں کھود سکتا ہے، نئے دریا بنا سکتا ہے، تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہمیں بھی نئے دریا بنانے کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں ہمارے پاس پورا راستہ ہے، ٹریک ہے آلریڈی ستلج کا. اگر اسی کو ہم کھود لیں اور اس کے اوپر نہریں بنانا شروع کر دیں، اس پہ دریا بنا لیں ہم، تو ہم پانی کو سیو کر سکتے ہیں. ڈیمز کے ساتھ ساتھ ہمیں نئے دریا اور نئی نہریں بنانے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب اور سندھ کا جو علاقہ ہے جہاں سے پانی سارا گزر کے الٹیمیٹلی جا کے سمندر میں گرتا ہے، تو اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹس کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو. اگر اس پہ توجہ دیں گے تو پانی سیف ہو سکے گا، ادروائز تو پھر ہم اس مشکلات کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. مشکلات میں اضافہ ہوگا. بہت ساری اہم چیزیں ہیں. آپ میری ٹائم ٹورزم کے اوپر بھی بہت سارا کام کر رہے ہیں، بہت ساری بک بھی آپ نے اس پہ لکھی ہے. اس پہ کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیا کام کیا جا رہا ہے؟ جی میری ٹائم ٹورزم بھی ہمارا بڑا نگلیکٹڈ ایریا ہے. یہ میری بک آئی ہے ابھی حال ہی میں 2023 میں جنوری میں یہ بک آئی تھی. اس میں پہلی دفعہ کسی نے فوکس ہو کے میری ٹائم اس پہ بات کی ہے ٹورزم پہ.
اب دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں نا سیر کرنے کے لیے، سب سے پہلے لوگ آپ کو کہیں گے جی سی سائڈ پہ چلتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن ہماری سی سائڈ پہ ابھی تک وہ فیسلٹیز ڈیولپ نہیں کی گئی. میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ ہمیں بھی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے اپنے میری ٹائم ٹورزم کے اوپر. ہمارے کوسٹ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. ایک حصہ وہ ہے جو جس کو مکران کوسٹ کہتے ہیں، اور دوسرا وہ جس کو سندھ کوسٹ کہتے ہیں. اگر ان دونوں پہ آپ دیکھیں سینک سپاٹس کتنے ہیں، تو ان کو باقاعدہ میں نے چوز کیے ہیں اور دیکھا ان کو پھر اس بک میں مینشن کیے ہیں. کچھ 14 کے قریب ایسے پوائنٹس ہیں جو سندھ کوسٹ میں ہیں، اور 17 کے پوائنٹس ایسے ہیں جو مکران کوسٹ میں ہیں. ان تمام پہ اس وقت اویلیبل فیسلٹیز کیا ہیں، فیوچر میں یہاں پہ کیا ہونا چاہیے، اور ٹورسٹ اٹریکشن کیا ہے، اور اگر فیوچر میں لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو یہاں پہ کون کون سے پروجیکٹ پہ کام ہو سکتا ہے، وہ تمام ڈیٹیلز اس کتاب میں دی ہیں. اور ویسے بھی ٹورزم کسی بھی کنٹری کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اکانومی میں بڑا کردار ادا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتا دیں کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے میری ٹائم ٹورزم کے حوالے سے، لیکن میری ٹائم سیکیورٹی بھی بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ جو بحری جہاز میں کام کرنے والے افراد ہیں وہ رمضان کے روز و شب کیسے گزارتے ہیں، انہیں کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے، اگر آپ شیئر کریں تو. اچھا، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں، جو ہی پورٹ سے جہاز نکلتا ہے تو جہاز کا سمارا عملہ جتنا بھی ہوتا ہے وہ سب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں. بیکاز سمندر میں اوپر بلو آسمان ہوتا ہے، نیچے بلو سی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور آپ ہوتے ہیں. وہاں پہ نہ تو مارکیٹس ہیں، نہ شاپنگ ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے، نہ دنیاوی کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ وہاں پہ دنیاوی کام نہیں ہو رہے تو شپ چلانے کے علاوہ پھر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ایک سہارا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جہاز چلا رہا ہوتا ہے. تو آپ کا بڑا پختہ یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، بیکاز جہاز کی کمانڈ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اٹ از آلمائٹی اللہ جو جہاز کو چلا رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت قریب ہے. یہ باقاعدہ روزے بھی رکھتے ہیں جہازوں پہ جو لوگ ہوتے ہیں. روزوں کے علاوہ 5 وقت کی نماز بھی جہاز پہ پڑھی جاتی ہے. جو میری ٹائم سیکیورٹی کی آپ نے بات کی، جو ہمارا ٹوٹل ایریا ہے سمندر میں پاکستان کا، وہ 290,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے. وہ اتنا بڑا ایریا جو ہے وہ پورا اگر پنجاب کو اور KPK کے علاقے کو ملا لیں، اس سے بھی بڑا علاقہ ہے ہمارا سمندر میں. اب چونکہ اتنا بڑا علاقہ ہے، اس کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان نیوی اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسیز وہاں پہ ہیں جو پورے علاقے کو سیکیور رکھتے ہیں، بیکاز وہاں سے ٹریڈ کے لیے ہمارے شپس آ جا رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ملکوں میں. لیکن ہمیں ضرورت ہے نئی پورٹس ڈیولپ کرنے کی، نئے ہاربرز ڈیولپ کرنے کی. پاکستان میں اس وقت 3 پورٹس ہیں. جو سب سے پہلی پورٹ ہے وہ کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے. یہ 1887 میں بنی تھی. پھر ایک بڑا لمبا گیپ ہے اس کے بعد. پھر آگے 1974 میں پورٹ قاسم بنی، دوسری پورٹ بنی. اب آپ گیپ دیکھیں کتنا بڑا ہے. تیسری پورٹ آگے 2003 میں کہیں گوادر پورٹ بنی. تو مزید جو پورٹس ہیں وہ کم از کم 14 ایسی پورٹس ہیں جو بن سکتی ہیں ہماری کوسٹل سائٹس کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے اتنی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ ہماری توجہ نہیں ہے اس کے اوپر، اس پہ کام نہیں ہو رہا. تو میں 3 سیگمنٹ ہیں جن کو بلیم کرتا ہوں ہمیشہ کہ جو میری ٹائم افیئرز نے اس پہ توجہ کیوں نہیں. پہلے ایکڈیمیا نے اس پہ ریسرچ نہیں کی. ریسرچ کر کے وہ لوگوں کے سامنے نہیں لے کے آئے کہ کتنا امپارٹنٹ ہے. دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ میں کہتا ہوں جو میڈیا والے ہیں، میڈیا والے نے اویئرنیس جنریٹ نہیں کی. لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے چینل کو، کم از کم آپ نے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے تو کسی کو بلایا ہے یہاں پہ. اور تیسرا جو سیگمنٹ ہے وہ پالیسی میکرز. ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ بھی وائڈ ہیں، ان کو بھی نالج نہیں ہے میری ٹائم افیئرز کا. تو جب تک یہ تینوں سیگمنٹ مل کے اس پہ کام نہیں کریں گے، اس وقت تک پاکستان میں اویئرنیس جنریٹ نہیں ہو سکتی میری ٹائم افیئرز کی. سر ڈاکٹر پہلے آپ نے بڑی اچھی بات کی اور مجھے بڑی اچھی لگی، میرے دل کو لگی، بلکہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ بے رحم موجوں کو مات دے کر کشتی پار لگانا انسان کے بس کی تو بات نہیں ہے. یہ محض اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہماری کشتیاں بھی تمام پار لگا رہی ہوتی ہے. یہ بتا دیں وہ افراد جو جہاز میں موجود ہوتے ہیں، روزہ رکھنا، سحری کرنا، افطاری کرنا اور پھر نماز کے وقت صحیح سمت کا تعین کرنا، کس طرح سے وہ ان چیزوں کا اندازہ؟ جو آپ نے کی نا موجوں کو دیکھیں، مسخر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے سی سکنس جس کو کہتے ہیں، تو آپ کا دل ویسے خراب ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو وومٹنگ آ رہی ہوتی ہے. لیکن اس پہ کنٹرول خاص طور پر رمضان میں اٹ از اونلی آلمائٹی اللہ جو آپ کو ہمت دیتا ہے روزہ رکھنے کی. اور باقاعدہ 5 وقت آپ اس پہ روزہ رکھتے ہیں. پاکستان کا جتنا بھی علاقہ چاہے سمندر کا ہو یا لینڈ کا، ہم ویسٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اگر آپ کو ہو تو سمندر میں ہم جو انسٹرومنٹ لگے ہوئے اس سے اس کو ویسٹ نکال لیتے ہیں کہ کس سائڈ پہ ہے، تو جہاز کو ادھر موڑتے ہیں. تمام لوگ پھر اسی ویسٹ سائڈ پہ نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس اپنے کورس پہ ہمارے. جی ڈاکٹر صاحب مختصری بتا دیں کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو اس موضوع کو بڑی سبقت حاصل ہے. آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں میری ٹائم ٹورزم کے حوالے سے، کن چیزوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے اور کیسے ہم انٹرنیشنل معیار کو جو ہے وہ میٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جتنے بھی ہماری سائٹس میں نے آپ کو بتائی ہیں، کچھ 17 کے قریب بلوچستان میں، 14 کے قریب سندھ کوسٹ کے اوپر، ان تمام سائٹس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ریسٹورنٹس بنانے کی ضرورت ہے، ہوٹلز بنانے کی ضرورت ہے، موٹلز بنانے کی ضرورت ہے. وہاں پہ وہ فیسلٹیز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ڈزنی لینڈز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ آئیں یہاں پہ.
سی میں جو لیئر کے لیے لوگ جانا چاہتے ہیں وہ بنانا چاہیے، فیریز چلانی چاہیے ہمیں کراچی سے لے کے وہاں تک، یہ وہ تمام سیگمنٹس ہیں جو کوسٹ کو ڈیولپ کرنا چاہیے ہمیں، کارنیشنز بنانے چاہیے وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے زبردست بیچز ہمیں دیے ہیں جس کی حد نہیں ہے، اور بلو لیگونز ہیں وہاں پہ ہمارے پاس، مڈ ویلکینزز ہیں ہمارے پاس، اور وہ بہت خوبصورت سائٹس ہیں وہاں پہ۔ ان تمام کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم خود بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں، ہم فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ مل کے بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں، لیکن ہمیں پالیسیز ایسی بنانی پڑیں گی کہ جو لوگ یہاں انویسٹ کرنے آئیں وہ انویسٹمنٹ فرینڈلی پالیسیز آپ کو بنانی پڑیں گی، تبھی لوگ آئیں گے یہاں پہ۔ اس وقت تو وہاں پہ دیکھیں موبائل کے سگنل بھی نہیں ہیں، وہاں پہ پیٹرول پمپس نہیں ہیں، وہاں بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں، وہ نہیں۔ ان تمام کو امپیڈیمنٹس کو جب آپ دور کریں گے پھر لوگ آئیں گے۔ پاکستان میں سارے لوگ ناردرن ایریا میں جاتے ہیں، ناران کا غان یا گلگت چترال جاتے ہیں، میں خالی ان کو اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کوسٹل سائٹس پہ، لیکن تبھی ہوگا جب ہم وہاں پہ کچھ ڈیولپ کر دیں گے، اس پہ توجہ دینے کی ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ بھی کام کرنے کی